عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا, یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے, یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں, اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں, اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں, رقم کی شکل میں ہو, راشن کی شکل میں ہو, کپڑوں کی شکل میں ہو, کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو, کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں, دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے, اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر, اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانے گا. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا.
اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی, پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا. ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے یہ نان سینس, کیا بات کر, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے. اور کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے, پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا بار بار. کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات, ٹھیک ہوگی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے, اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر, اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو
یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانے گا. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا پر قدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے, اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی, پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے, صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں سر. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا, ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے, مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں, انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ ماننے گا؟ ایمانداری سمجھ, یہ نان سینس, کیا بات کر, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے, اور کر کے دیکھ لیں آپ. یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار. جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے, بلکہ
سب کچھ ہی آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے. تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. ٹھیک. البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا. لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں. استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز. استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا. دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں. وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں. باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا. نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں. البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا. ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا. وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دیا ہے، فیل آیا ہے. تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پریائے دے گا تو پاس ہو جائے گا. یہ بھی لکھا سی تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی. اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں. باقی بعد میں لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا. اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا. اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا. فزیکل فنامنا تو چلیں گے نہ. گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے. جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی. آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے. ناگہانی آفتیں ٹلیں گی. تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح بخاری مسلم میں آتے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا. ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا نہیں میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں پڑھو، 1 لاکھ روپے لے لینا، یہ لو چیک. دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے. تو تیری قسمت اینج بدلی نا. اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC 3 میرے لیکچر ہے، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بد قسمتی انسان خود کماتا ہے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں. بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 123. یہ اب انگریزی عربی میں بعض اوقات میں 2 کو 3 پڑھ جاتا ہوں، وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا. اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِعَدُوٍّ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، جو نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقیٰ. ٹھیک ہے جی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. وہ چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی، شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا. اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، میں پہلے ہی جا کے مسیتی پہ جاؤں. تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آخرت چونکہ ادھار ہے، چھپی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو
धो लिया करो अपने चेहरों, यानी वुजू का तरीका। अच्छा, अब इसमें तो यही लग रहा है कि जितनी दफा नमाज के लिए आपने खड़े होना है आपने वुजू करना है। कुरान खामोश है इस हवाले से कि अगर किसी का पहले ही वुजू है तो उसने दोबारा वुजू करना है या नहीं करना। कुरान के तहत है कि जब नमाज पढ़ने लगो तो एक दफा वुजू जरूर करना है। तो इससे तो ये भी इशारा मिलता है कि हर नमाज के लिए अलग वुजू होना चाहिए। लेकिन जो मुखालिफीन है ना, जो मुनकरीन अहादीस है, वो कहेंगे जी ये तो आप खुद से मतलब निकाल रहे हैं। भाई दोनों मतलब निकल सकते हैं। ये मतलब भी निकल सकता है कि अगर किसी का वुजू है तो करने की जरूरत नहीं, और ये भी निकल सकता है कि जब जब नमाज पढ़नी है उस नमाज का वुजू अलग करना। सुन्नत हमें फिर डिक्लेयर करती है। सही बुखारी सही मुस्लिम में कई अहादीस हैं जो इसको सपोर्टिव है कि नबी इस्लाम ने गज़वे खैबर के मौका के ऊपर एक वुजू से कई नमाजें पढ़ाई और फरमाया मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि तुम्हें ये बात बताऊं कि वो हुक्म मनसूख हो गया है कि हर नमाज के लिए अलग वुजू किया जाए। अब एक वुजू अगर कायम है तो आप मुतअद्दिद नमाजें उससे पढ़ सकते हैं अगर वुजू टूटा नहीं। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अलग से वुजू किया जाए, वो ज्यादा अफजल सवाब का काम है। नूर नाला नूर है, वो कोई फजूल खर्ची नहीं है, ना पानी का ज़िया भी नहीं। तो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वुजू कर लो। और वुजू करने का तरीका क्या है? चेहरा। अब हम तो शुरू में मिसवाक भी करते हैं, कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी चढ़ाते हैं, उसका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। वो सारी के सारे सुन्नत अमाल है, वो कोई कर ले तो बेहतर है, ना करे तो कोई हर्ज नहीं। वुजू उसका तब भी हो जाएगा अगर वो 4 फराइज कुरान वाले पूरे कर लें। अपने चेहरों को धो, वह अयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को कोहनियों तक, यानी कोहनियों तक का मतलब है कोहनियां भी बीच में शामिल। जब तक बात होती है तो वो चीज शामिल होती है। कोहनियों तक ये नहीं बताया 1 दफा 2 दफा 3। तो बुखारी मुस्लिम में आता है 1 दफा भी सुन्नत है, 2 दफा भी सुन्नत है, 3 दफा भी सुन्नत है। वमसहू बिरुउसिकुम, और मसा करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम इलल काअबैन, और अपने पांव को भी टखनों तक। अब ये है जो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट। अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये है कि और पांव भी टखनों तक की ज़मीर लौटती है वमसहू की, कि मसा करो सरों का और पांव का टखनों तक। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ, क्योंकि यहाँ पर अर्जुलिकुम नहीं आया, अर्जुलकुम आया। चूंकि पहले आया था अयदियकुम, तो यहाँ आया अर्जुलकुम। ये मैं अरबी लिंग्विस्टिक में बात कर रहा हूँ, इसलिए इसकी ज़मीर पीछे की तरफ लौट जाती है। जब अहले सुन्नत कहते हैं कि यहाँ पे अर्जुलकुम आया, तो वो कहते हैं कि जी अर्जुलिकुम इसलिए नहीं आया कि ये बा ने जो जेर दी है बिरुउसिकुम को, वो बिरुउसिकुम को जो जेर मिली है वो बा की वजह से। अगर बा ना होती तो यहाँ पे भी रुउसकुम ही होता। खैर ये इन अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से दोनों तरफ मतलब जा सकता है। अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ इस हवाले से, इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा उर्दू शायद के कुरान हकीम की जो फसाहत और बलागत है उसके एतबार से ये वाला मतलब भी को बैद नहीं है, बल्कि ज्यादा करीब है कि मसा करो अपने सरों का और पांव का टखनों तक। और अहले सुन्नत जब इस ज़मीर को पीछे लौटाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर ये जिक्र है कि आपने सर का तो मसा करना है और टखनों तक पांव को धोना है, क्योंकि अर्जुलकुम आया और ये पीछे ज़मीर लौट जाता है। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि जी लॉजिकली भी आप देखें, जहां धोने का जिक्र है वहां पे उसकी हद बताई गई है कि हाथों को कोहनियों तक और पांव को टखनों तक। अगर ये मसा होता ना तो तक वाली बात ना होती, जनरल होता कि मसा करो पांव का। टखनों का जिक्र करने का मकसद ये है कि इसको धोने की कोई लिमिट। तो जब वो ये बात करते हैं वो कहते हैं अच्छा फिर आ जाओ जनाब मैदान। अगर आपकी यही लॉजिक है तो फिर वो कहते हैं हमारी लॉजिक ये है कि इसी आयत में आगे चल के जो तयम्मुम का तरीका आ रहा है, ना पांव का मसा है और ना सर का। और वो कहते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि वुजू में जो आजाद धोने होते हैं उनका मसा होता है तयम्मुम में, और वुजू में जो आजाद मसा किए जाते हैं वो तयम्मुम में होते ही नहीं। ऐसी लॉजिक है उनके नजदीक। वुजू में कौन से 2 आजाद हो जाते हैं? चेहरा और वो कहते हैं बस तयम्मुम में भी यही है। और मसा कौन से 2 आजाद पे होता है? सर और पांव। को कहते हैं देखे तयम्मुम में जो मसे वाले थे वो अल्लाह ने निकाल दिए, जो धोने वाले थे उनको मसे में शिफ्ट। जाहिर है मसे के बाद तो फिर 0 ही होना था ना। मसा उस तरफ शिफ्ट हुआ, यानी आप धोने को कम तरफ ले तो मसा बनता है, और मसे को कम तरफ ले जाए तो वो है कि इसको छोड़ ही। और ये लॉजिक वो पेश नहीं करते। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में बकायदा एक पूरा चैप्टर है कि उन असहाब का बयान जो पांव का मसा करने के कायल थे। उसमें सही सनद के साथ है, शेख जुबैर अली साहब ने अपने रिसाले में भी लिखा है कि इकरमा जो थे ताबई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द के पांव का मसा किया करते थे।
اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر، کیونکہ ایک اہل سنت کی یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجلیکم بھی موجود، اب ارجلیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجلیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسح کرے، اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا. باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے، اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا. یہ ذہن میں رکھیے، دعا آپ نے مانگنی ہے چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے. وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں. کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی. تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی. ٹوائلٹ میں بھی گئے ہیں نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندھا رہے. جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں نا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ان کے بھائی نے مجھے خود کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ پنجابی میں اپنی نیٹو لینگویج میں اس کو بیان بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا. میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو یعنی کہ یونس علیہ السلام، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے. غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ. حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے. اب ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے. بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ. اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے. قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی. فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا. قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی
اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے. دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا. وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے. ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. 3 دفعہ قرآن نکالا, تینوں دفعہ ان کے نام نکلا. پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں, اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں. ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں. تو بات تو صحیح تھی. حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے, وحی کا انتظار کیے بغیر. پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا, اور یہ معجزانہ طور پر ہوا. ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا. جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تیزاب ہے, یہ معجزانہ طور پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں, یعنی تورات نہیں, یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے. 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. 3 دن اور 3 رات گپ اندھیرا. وہاں انہوں نے ایک دعا کی, اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. وہ دعا اسی صورت میں آئے گی. سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی. واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی, یعنی سب نے رفع الدین شروع کر دیا ہے, سارے ہی چینج ہو چکے ہیں. تو بہت بڑی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے کہا خیر ہے, اب انہوں نے انکار کیا, اب تو عذاب ہی آنا ہے, تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں. اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے, لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا, پہلے ہی چلے گئے تھے, تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا. وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں, جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا. کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا, تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر, اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی. تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات, وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں, اللہ الہ الا انت سبحانک, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے, یعنی تو تو غلطی نہیں کرے گا, انسان تو غلطی کرتا ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے, میں ہی قصوروار ہوں. ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے. یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے, اس کے بعد عذاب آنا ہے, تو میں یہاں سے نکل جاؤں. لیکن انبیاء کرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں. یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے. غم کیا مطلب, سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی, اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے, اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی. اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں, جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں. یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی, اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی, باقی مواقع پر بھی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی. یہ اسماء اعظم میں سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہے. سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے, یہ بھی اللہ کی حمد ہے. وہ پڑھیں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے. لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں. پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا, اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا, یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی. جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا. ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا, یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی, یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی, تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے, تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے, دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی. درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے, اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے, پھر کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں. نہیں, ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں گی. صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے, قبول فرمائے, تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے. مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے, اور بعض اوقات تو وہ اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے. ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے, اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں, بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے. بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی دعا قبول ہو نہ ہو ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے, اور جیسے ہی قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتا. اچھا, عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے, اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی, لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں, جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے, اور وہ لوگ
جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعائیں چند ایک ہیں، ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں۔ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب، اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں۔ اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح و شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں۔ ایک دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ۔ چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 دفعہ۔ اور 5واں وظیفہ آخری 3 قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح و شام۔ یہ سمجھ لیں کہ سارے وظائف کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کوئی اور وظیفہ نہ بھی کریں، صبح و شام بس یہ 5 وظائف کر لیں، سارے وظائف اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ان وظائف کہ وہ فضائل رپورٹ ہوئے ہیں جو باقی ساری دعاؤں کے الگ الگ رپورٹ ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کرے تو اس کے اندر لائی کرتا ہے۔ ایک حدیث کا ریفرنس اس میں مینشن کر کے ہم نے وہ اورنج کارڈ بھی لکھ دیا، اس کا PDF بھی بنا دیا، ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر اذکار دعائیں یہ آپ روزانہ کریں تو آپ گویا کہ روزانہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ آپ کی روٹین میں دعا شامل ہو۔ باقی فرض کے بعد جو مختصر 2-3 دعائیں ہیں، اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ آخری 3 کل اور تسبیحات فاطمہ، وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہیں، اور صبح و شام کے لیے یہ دعائیں کر لیں تو اس میں تمام دعائیں شامل ہیں۔ لیکن پروٹوکول وہی ہے جو جامع ترمذی میں 2 احادیث ہے کہ جو شخص اللہ کی حمد جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ حمد کرنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے۔ اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی الاسلام پر سلام، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے۔ وہ حمد سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تشہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسماء اعظم بھی ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک بندے کو یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس شخص نے ان اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہ اسماء اعظم موجود ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ، اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی پبلک سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں تو میں یہ دونوں اسماء اعظم پڑھتا ہوں، قرآن کی 2 آیات والے اسماء اعظم اور جو حدیث میں رپورٹ ہوئے، اس کے بعد درود شریف اور آپ دعا مانگے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے، اور دعا قبول ہونی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جو پروٹوکول بتایا گیا اللہ کی حمد اور درود شریف، اس میں آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باقی یہ جو ہمارے محلوں میں عورتیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرواتی ہیں، اور پھر وہ پروٹوکول بھی ایسا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس کا پروٹوکول رکھنا ہے، خوشبو وہاں پہ سلگھانی ہے، ہر شخص باوضو ہو کر اس کو پڑھے، اور گٹھلیاں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا جو اجتماعی ذکر کرنا ہے نا، یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔
آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو بے شک 1.25 لاکھ دفعہ کیا آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھیں. اس طرح کا کوئی وظیفہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا. جب ہم اسماء اعظم بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ؟ بھائی 1 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے, اس کے بعد دروشی پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ سے, دیٹس آل. یا زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے کوئی وظیفہ رپورٹ کیا ہے احادیث میں جو آپ علیہ السلام سے نقل ہوا وہ 100 دفعہ ہے. عموماً جو وظائف ہیں وہ 1 دفعہ ہیں, 3 دفعہ ہیں, 7 دفعہ ہیں, 10 دفعہ ہے, 25 دفعہ ہے, 33 دفعہ ہے اور حد 100 دفعہ. بس اس سے اوپر کچھ نہیں ملتا. باقی وہ جنرل ذکر ہے کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں 100 سے زیادہ دفعہ بھی کریں, لیکن اس پہ بھی قدغن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت زیادہ کثرت سے کیا جائے اس کی نسبت وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے 1000 دفعہ دروشی پڑھا ہے, اگلے دن آپ 50 دفعہ پڑھیں. اس کی بجائے آپ روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں. وہ تو حدیث میں نے کوٹ کی تھی مجموع الزوائد سے, طبرانی کے ریفرنس سے, کہ صبح و شام جو شخص 10 مرتبہ دروشی پڑھ لے تو قیامت والے دن نبی الاسلام کی شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اور وہ مختصر درود شریف جو سنن نسائی میں رپورٹ ہوا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو آپ یہ دروشی پڑھ کے فضیلت کما سکتے ہیں. صبح و شام 10 دفعہ پڑھ, زیادہ جتنا مرضی پڑھیں, وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا, لیکن استقامت کے ساتھ. جو آج کل کی ہماری روٹین ہے, مصروفیات ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وظائف ہر شخص نہیں کر سکتا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں اور ان کے لیے وظائف الگ سے موجود ہیں. بعض لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے, تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں, تو وہ بیٹھے. ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جو صبح سویرے مزدوری پہ نکلتے ہیں, اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو مزدوری تو وہ کر بیٹھے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے قیام اللیل کرنا آسان ہوتا ہے, بعض کے لیے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے وہ پوری کرتے ہیں, تو ان کے لیے اس کے ایکویلنٹ وظائف موجود ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلے, مسجد میں گئے, اور مسجد سے آپ نکلتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہے خوب بلند, یعنی آپ فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, کیونکہ فجر تو آپ پڑھتے تھے اندھیرے میں. اور اس دوران صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو واقعات سنایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے, اور اپنی وہ غلطیاں گنوایا کرتے تھے کہ ہم تو اس طریقے سے چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے لیے, اور اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں, شرکیہ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے, یعنی لائف سٹوری سنایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام سن کے مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسکراتے تھے تو نبی علیہ السلام بھی وہ بیٹھ کے سنتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے. یا کبھی بخاری مسلم میں آیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. تو اگر کسی کو خواب آتا تھا تو وہ تعبیر پوچھ لیتا تھا. تو یہ آپ کی روٹین تھی. تو مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ فجر پڑھ کے اتنے دیر کے بعد گھر واپس آئے, آپ نے اپنی بیوی اور ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹے سے ایک ہی جگہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے اور عبادت کر رہی ہے, اور میں نے ابھی گھر آ کر صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اور مجھے تو اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی. سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات 3 دفعہ, اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو صبح و شام کے اذکار میں ہم نے یہ وظیفہ ڈالا ہے. اب اگر کوئی اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کم درجے کا تو وظیفہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ مشکل سے لگے گا اگر آپ یہ 3 دفعہ کلمات پڑھیں. اور ثواب کیا ہے؟ 4 گھنٹے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ. تو گارنٹی تو نبی علیہ السلام نے دی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. ہمیشہ روزہ رکھنا فزیکلی یہ تو ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کے ثواب
کی خواہش تو ہر بندے کے دل میں ہے۔ نبی اسلام نے زیادہ سے زیادہ داؤدی روزوں کی اجازت دی ہے، صحیح مسلم میں ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو، لیکن جو مہینے میں 3 روزے رکھے تو اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب، اور ہر مہینے رکھتا رہے یعنی کہ 36 روزے رکھے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو وہ اللہ کے حضور ایسا ہے گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، یعنی کہاں صرف 6 روزے شوال کے اور کہاں ہر مہینے 3 روزے رکھنا۔ اب شوال کے 6 روزے بھی کوئی نہ رکھ سکے، اس سے کم تو آپ کو کوئی پیکج آفر نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ آپ پیکج ڈھونڈا کریں جس طرح آپ موبائل کے پیکج ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کہ جی اگر میں یہ لگا لوں تو میرا تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے تو مجھے یہ پیکج سوٹ کرتا ہے، کال تو میں نے بہت کم کرنی ہوتی ہے تو میں یہ والا پیکج لوں گا۔ اس طرح یہ پیکجز آپ کے پاس لکھے ہوئے موجود ہونے چاہیے، آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آپ مختصر عمل کریں اور وہ ثواب حاصل کر لیں۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہیں، یہ کوئی دور دراز کی احادیث نہیں ہے، نہ ان کی صحت کے اعتبار سے کوئی ایشو ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ احادیث رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ اس حدیث کو تبع تابعین میں سے جس شخص نے روایت کیا وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے نبی الاسلام سے خود پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح سند سے میرے تک پہنچی ہے، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس نے سچ کہا، یہ میرا فرمان ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔